الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یا پہلے کی باڑ بیٹھتے ہیں اور بھیڑ ہے اس کو لگاتے ہیں، اس کو چوکھا لگاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے. آپ میرے ساتھ ہیں، اس کو سننے ورنہ اس کی آواز بھی اس میں لائے گی نا تو وہ ڈسٹرب ہوگا ادھر ہے نا. جب کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑا صحیح ہونا چاہیے نا. سنتیں پہلے 12 دن کھانا کھانے کی سنت ہے. کھائے کی سنت ہے، کھانا کھانے کی سنت. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طور سے نمونہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آئیڈیل بنائے گا اس کا دونوں جہاں میں اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہے. کیونکہ اس طریقے کی احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے نا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ جس کی جیسی جو ہے نا جس کی پیروی کرے گا، جس کے طریقے پر چلے گا، اس کا حشر جو ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا. ایسا مفہوم حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے اللہ نے چاہا تو کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ. کھانا یوں تو ہم لوگ کھاتے ہیں اور اس سے پیٹ بھی بھرتا ہے، اور اگر کھانے کو ہم اچھی نیتوں کے ساتھ بہترین انداز میں کھائیں گے تو پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ہمیں اس پر ملے گا انشاءاللہ. یاد رکھیں اس کے اندر ساری سنتیں نہیں ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہیں، یا صحابہ کرام سے ثابت ہے، یا جو نیک لوگ ہوتے یا علماء نے تحریر کی ہے احتیاطی طور پر. طبی فوائد بھی اس میں شامل ہے کہ یہ اس طریقے سے کھائیں گے تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. بہرحال ان کو مجموعی طور پر سنت اور آداب کہا جاتا ہے. کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لذیذ نعمت ہے. اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانا کھایا جائے تو ہمیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق کھانا کھائیں، کھانے کی برکتیں حاصل کیا کریں. کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب ہم سنتے ہیں. نمبر 1، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پونچوں تک دھو لیں. پونچے یہ جو گٹا بھی اس کو ہم لوگ بولتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھیا کر کے دھو لیں، دونوں ہاتھوں کو. کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
آپ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سربر دو جہاں کے تاجبر سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اس یعنی کھانے کے وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں ہے، اس کی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور منہ کی صفائی کرنا، کہ ہاتھ دھونا اور کلی کر لینا۔ یہ منہ پہ ہاتھ بھی پھیر لینا چاہیے اس طریقے سے، یہ اور بہتر ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں، یا سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھونٹے کھڑے رکھیں۔ ٹھیک ہے، سیدھا والا یہ گھونٹا ہوتا ہے، اس کو کھڑا کر لیں تو یہ درست ہے۔ کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں، کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس سے تمہارے لیے راحت ہے۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بیاہ شادیوں میں جاتے ہیں تو وہاں ٹیبل پر کھانا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کھانا کھلایا جا رہا ہے جس کو اسٹینڈر بولتے ہیں، اور علماء اس کو جانوروں والا طریقہ کہتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ درست بھی نہیں ہے کھڑے ہو کر کھانا، جو کھڑے ہو کر کھاتے ہیں اس کو اسٹینڈر کہا جاتا ہے۔ تو اب کھڑے ہو کر جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو ایک تو کھڑے ہونے کے نقصانات ہیں، پھر خلاف سنت ہے، اور پھر جوتے پہنے کھاتا ہے تو اس کے بھی نقصانات ہیں جی۔ اور اسی طریقے سے ٹیبل پر جو بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں چیئر پر اور ٹیبل آگے لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ بیٹھ کے کھاتے، تب بھی بندہ جوتے نہیں اتارتا۔ تو یہاں جوتے اتار لینے چاہیے، پھر کھانا کھائیں، اس کے بعد میں پھر جوتے پہن لیں۔ جوتے اتارنے میں پہننے میں کوئی لمبا تھوڑا وقت تو لگتا نہیں ہے، ہاتھ کو لگانے کی بھی اتارنے میں ضرورت نہیں پڑتی ہے، کہ اگر پیر کے اشارے سے ہم جوتے کو دباتے تو وہ نکل جاتا ہے، اور چپلیں ہوتی تو ویسے بھی نکل جاتی ہیں۔ پہننے میں بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض جوتے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پیر ایسے ڈل جاتا ہے اور ایسے نکل جاتا ہے، نکالنے کی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو جب بھی کھانا کھائیں جوتے کو اتار لیں پھر کھانا کھائیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو ایسے کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ کھانا کھانے بیٹھے تھے، یاد نہیں رہا بسم اللہ پڑھنا، بعد میں یاد آ گیا کہ یار بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، یعنی سنت ہے۔ اب بسم اللہ پڑھے گا تو شروع تو پہلے کر دیا، تو کہا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں، اس سے انشاءاللہ اس کے فائدے ملیں گے۔ آگے سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سربر دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے یعنی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو
اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا. ہائے ہائے، دعا کیا ہے سبحان اللہ. جو اوپر بیان ہو رہا تھا وہ نہیں، اب جو دعا ہے وہ اب بیان کی جا رہی ہے. بسم اللہ. اچھا، یہ دو طریقے سے دعائیں لکھا ہوئی ہوتی ہے. ایک میں یہ بھی لکھا ہوا کہ بسم اللہ و باللہ الذی، اور اس کتاب میں جو لکھا ہوا وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. اس کا معنی بنتا ہے یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ سے زندہ و قائم رہنے والے. اچھا، اس کے فضیلت میں بیان ہوا کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ کر کھانا کھائے تو زہر بھی کھانے میں ہوگا تو اثر نہ کرے گا. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زہر ڈال کر پھر دعا پڑھ کے کھائیں. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ شاید حرام ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ حرام ہے. اس سے ایسا نہیں کرنا ہے. یہ کہ اگر ہم کسی کے یہاں کھانا کھانے گئے، کوئی دشمنی ہے ہماری کسی سے، وہ ہم سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے، ابھی مل کے رہ رہا ہے، بدلہ لینا چاہ رہا ہے، زہر ملا دیا ہے، پھر ہم یہ دعا پڑھ کے کھا رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ دعا ہمیں اس زہر سے انشاءاللہ بچا لے گی. ہم نے ٹرائی نہیں کرنا ہے، ہم نے ٹرائی نہیں کرنا ہے. وہ خالد بن ولید کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. خالد بن ولید کا ہے شاید، یا پھر کسی اور ان کا ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کی کنیز نے ان سے پوچھا کہ آپ انسان ہو یا جن ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں انسان ہی ہوں. کہا کہ میں انسان ہی ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ انسان ہو. بولے کیوں؟ بولے میں آپ کو 70 دن سے کھانے میں زہر دے رہی ہوں، لیکن آپ ہو کہ کھانا کھاتے ہو کچھ ہوتا نہیں آپ کو. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں جب کھانا کھاتا ہوں تو اپنے رب کا نام لے کر کھانا کھاتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. فیضان سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. یا تو یہ ان کا حسن بصری کا واقعہ ہے یا پھر خالد بن ولید کا ہے. اگر ذہن میں آئے گا تو عرض کرتا ہوں. مزید آگے سنتے، سیدھے ہاتھ سے کھائیں کہ حضور صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. تو سیدھے ہاتھ سے ہم نے کھانا چاہیے. اپنے سامنے سے کھائیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سربر، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص برتن کے اس جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو نا جیسے پیالی ہوتی ہے یا پلیٹ ہوتی ہے تو اس کے چاروں طرف سے کھاتے ہیں. چاروں طرف سے نہیں کھانا چاہیے، اپنی والی سائڈ سے کھائیں. اور خاص طور سے جب ایک ہی برتن میں 2-3 لوگ کھا رہے ہو نا، تب اپنی سائڈ سے کھائیں. اکیلے بھی کھانے تو بھی اپنی سائڈ سے کھائیں، کہ اگر کھانا بچے گا بھی نا تو وہ دوسروں کے استعمال میں آ جائے گا. بچے گا بھی تو 12:30. کتنا لے کے آؤں؟ ہوٹل سے لے کے آئیں گے؟ 2 سالن لے آئیں، 2 یا 3 ہے، اور 10 روٹی لے آئیں بس. کل کتنی لے کے آئے تھے؟ کل تو 4 تھے. 10 روٹی کتنی تھی کل؟ نہ 10 روٹی بہت ہے. 10 صحیح ہے، 10 روٹی صحیح ہے. اور زیادہ ہو جائیں گے. 3 سالن 10 روٹی. کل زیادہ تھی نا روٹی. تو کیا اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ویسے ہی بچا ہوا، دھل جائے گا. یہ تری رکھی تھی. ہاں اوپر ہی لے آنا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آ گئے تھے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑا تھا. بہرحال کی بات چل رہی تھی ہماری کھانے کے حوالے سے. تو سامنے اپنی جانب سے ہی کھانا چاہیے. اپنی پلیٹ جدھر ہم کھا رہے ہیں اس کے اپنی جانب سے کھانا چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے, وہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا. ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا. تو کھاتے ہوئے میرا ہاتھ کبھی پیالے میں ادھر اور ادھر حرکت کر رہا تھا, یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھاتا تو کبھی دوسری طرف سے, اور کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھاتا. جب اللہ سب جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا, اے لڑکے بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کر. چنانچہ اس کے بعد سے میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, کھانے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس سے پہلے میں جو نا چند نیتیں عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ کھانا جو ہے یہ مستحب عمل ہے. کھانا کھانا یہ مستحب ہے, اور مستحب عمل میں اگر اچھی نیت ہم کر لیں گے تو اس پہ ثواب بھی مل جاتا ہے, اور بغیر اچھی نیت کے کھائیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو کھانا کھانے سے پہلے ہم نے اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے. نیتیں کیا ہیں؟ جیسے یہ نیت کرنا کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے کھانا کھاؤں گا, ثواب ملے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے اس کھانے سے جو طاقت پیدا ہوگی اس سے نماز, دینی کتابوں کا مطالعہ اور سبق یاد کرنا, ان پر قوت حاصل کروں گا. لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا, لوگوں کو برائی سے منع کروں گا, یہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. اس طریقے کی نیتیں کر کے کھائیں. سنت کے مطابق بیٹھ کے کھاؤں گا, سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا, یہ بھی نیتیں کر سکتے. بسم اللہ پڑھ کر کھاؤں گا, کھانے سے پہلے کی دعا پڑھوں گا, کھانے کے بعد کی دعا پڑھوں گا. یہ نیتیں کرنے کے بعد کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.